کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تنا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہندوستان میں نسل نو کا اعتماد اسلامی تہذیب اور کلچر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا ریزن اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج کے درس میں یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کون سی تجاویز ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کی بنیاد پر نسل نو کو تعلیم کے ساتھ اسلامی کلچر اور تہذیب کو بھی باقی رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے ان تجاویز کو سنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی تجویز یہ ہے کہ ایک انسان جو گارجین ہوتا ہے بچے کا، اگر وہ 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں ہوتا پھر بھی وہ جمعہ اور عیدین کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں اسلامی تہذیب اور کلچر پر پوری روشنی ڈالی جائے اور بہتر انداز میں ان کو سمجھایا جائے اور اس کی اہمیت کو گارجین کے ذہنوں میں بیٹھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو آپ اپنے گھروں کے اندر فالو کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس تہذیب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسری تجویز، دوسرا راستہ، دوسرا طریقہ، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن یا اتوار کے دن چھٹی ملنے پر اپنے گاؤں کے پیمانے پر، شہر کے پیمانے پر، ڈسٹرکٹ کے پیمانے پر کسی ایکسپرٹ ماہر شخص کو لایا جائے اور اسلامی تہذیب پر بڑی تفصیلی لیکچر دلایا جائے اور اس لیکچر میں، اس تقریر میں وہ شخص اس بات کو بیان کرے کہ ہمارے ہندوستان میں اگر ہماری تہذیب کسی تہذیب اور کلچر سے متصادم ہوتی ہے، ٹکراتی ہے، تو ہمیں کون سے راستے اپنانے ہوں گے، ہم کس طریقے سے اس ٹکراؤ کے ماحول میں اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں۔ وہ ماہر تربیت شخص بتلائے گا ہمارے بچوں کو کہ اس انداز میں، اس طریقے سے آپ اپنی اسلامی تہذیب کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم کو یہ قدم اٹھانا ہوگا کہ اپنے دین اور اپنی تہذیب سے معلومات کو انگریزی میں منتقل کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری نئی نسل انگریزی کی طرف جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہ اپنے سارے مواد کو اسی زبان میں دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں بہت تیزی کے ساتھ یعنی ان تمام معلومات کو انگریزی میں منتقل کرنا ہے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسی درسگاہ قائم کریں کہ جس کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہو، تاکہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھیں وہ دیگر اداروں کے بچوں سے آگے رہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بچوں کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی سوچ و فکر سب اسلامی اور دینی سوچ بن کر کے رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس میں غفلت کی تو اس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ اور ایک اس سے بھی اہم تجویز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں ایک دینی ماحول بنانا ہے۔ گھر میں بچہ داخل ہوا، سلام کیا یا نہیں، ملنے جلنے والوں سے سلام کیا کہ نہیں، گھر میں آیا سلام کر کے داخل ہوا کہ نہیں، اسی طریقے سے کام شروع کرنے سے پہلے اس نے بسم اللہ کیا کہ نہیں کیا، ایسے ہی کسی نے کوئی کام اس کا کر دیا تو اس پر جزاک اللہ کہا یا نہیں کہا، شکریہ کا لفظ کہا یا نہیں کہا۔ اسی طریقے سے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے آداب جو اسلام نے بتائے ہیں اور جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کیا ہمارے یہ بچے اپنے گھروں میں اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟
ہمیں اپنے نبی کی محبت اپنے نسل نو میں ڈالنی ہے، ان کی عقیدت ان کے ذہن و دماغ میں ڈالنی ہے، اور ایسے ہی آخرت کی فکر اور آخرت میں جواب دہی کی فکر بھی اپنے نسل نو میں ڈالنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم نے کر لیا، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو خوراک دے لے گئے، جلسوں میں ہم نے اپنے بچوں کو دینی خوراک دے لے گئے، عیدین اور خطبات میں ہم نے اپنے بچوں کو روحانی غذا فراہم کر ڈالی، تو باہر کا ماحول کتنا بھی گندا ہو، انشاءاللہ ہمارا بچہ دینی تعلیم پا کر کے بھی اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر، اپنے اسلام پر فخر کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں رات دن یہ سازشیں لوگوں کی ہو رہی ہیں کہ ان کی نسل نو کی ایسی برین واش ہو کہ پورے طور پر اسلام سے یہ منحرف ہو جائے، اسلام سے کوسوں دور ہو جائے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کئی گھنٹے ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں بتاتے ہیں، ان کو ہم روحانی غذا زیادہ زیادہ فراہم کریں، اپنے دسترخوان پر، اپنے بیڈ روم میں، اپنے کچن میں، اور اپنے ملنے جلنے والے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ پر ہم اپنے بچوں کو دینی خوراک دیتے رہیں گے تو یہ لادینیت کا جو خوراک ان کو مل رہا ہے وہ چیز دب کر کے رہ جائے گی، اور ہمارا بچہ ایک اچھا بچہ بن کر کے اور اسلامی تہذیب اور کلچر پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اسکول اور کالج سے نکلے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہمارے نسل نو کی تو حفاظت فرما، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما، اور ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کی سازشوں کو تو ناکام بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔